اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کا عمل چھوٹے بڑوں سب پر حاضری کریں۔ دوستو، بہت زیادہ دوست اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کوئی مجرب حضرات دے، تو ہمیشہ یاد رکھیں چند کتابوں کے سوا باقی جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب مستند ہیں اور مجرب ہیں۔ مطلب آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے حضرات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے اندر روحانی قوت زیادہ ہو۔ اگر آپ کے اندر روحانی قوت زیادہ نہیں ہوگی، روحانیت آپ کے اندر زیادہ نہیں ہوگی، تو آپ کو اگر میں بڑے سے بڑا مستند عمل بھی دے دوں، آپ اس سے بھی حضرات نہیں کر سکتے۔ آج کے جو میں حضرات بتا رہا ہوں یہ جادو اور جنات کا توڑ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ توڑ بھی کر سکیں گے، جنات کو حاضر بھی کر سکیں گے، مریض پر بھی اور چھوٹے بچے پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے عہد و پیمان لے کر ان کو دفع بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ بھئی آپ کی روحانیت کیا ہے۔ عمل میں وہ دوں گا کہ 100% جو کام کرے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی روحانیت دیکھنی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں یا نہیں، یا پھر میں کسی اور کے لیے حضرات کر رہا ہوں تو یہ مجھے کرنے چاہیے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جنات الٹا مجھ پہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے اپنے حصارات کا، جو آپ کے روزمرہ کا حصار ہوتا ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوگا، تب جا کے آپ حضرات کریں۔ تو حضرات کے بارے میں انشاءاللہ مفصل میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کون سا بندہ حضرات کر سکتا ہے اور کس جگہ پہ آپ حضرات کر سکتے ہیں اور کس جگہ پہ آپ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس پہ میں مفصل ویڈیو بناؤں گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف حضرات کے بارے میں ہے، تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے حضرات کس طریقے سے کرنے ہیں۔ دوستو، ہر کام، جو بھی کام ہوتا ہے محنت طلب ہوتا ہے۔ مجھے بعض دوست کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے بڑے بڑے اعمال دیتے ہیں، اتنے لمبے لمبے اعمال دیتے ہیں، تو دوستو میں وہی اعمال دیتا ہوں جو کہیں نہ کہیں جس کا تانا بانا قرآن پاک سے یا پھر احادیث سے ملتا ہو۔ ایسے جھوٹے عملیات آپ کی خدمت میں پیش کر کے جن سے آپ کا وقت بھی ضائع ہو اور آپ کا ٹائم بھی ہے نا وہ بھی ضائع ہو، تو ایسے میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کروں جن سے کما حق ہوا آپ کو فائدہ ہو۔ ویسے تو یوٹیوب کی بڑی بڑی چینل ہیں، ایک رات میں پڑھو صبح کو آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ تو آپ ایک آدمی اٹھ کے رات کو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح کو کروڑ پتی نہیں بنتا، تو الٹا وہ وظائف سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کیا پڑھا، اس نے کہا تھا ایک رات میں کروڑ پتی بنے تو میں کروڑ پتی تو نہیں بنا۔ اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ کوئی آیت، تہجد کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، یاسین شریف، یہ سب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، وہ اپنی منشا کے مطابق آپ کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس کو روا بھی فرماتا ہے، آپ کی حاجت بھی پوری فرماتے ہیں۔ آپ سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں کسی نیت سے، تو کبھی کبھار آپ 2 دن بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً وہ چیز آپ کو دے دے گا۔ کبھی کبھار آپ کو 40 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر کام محنت طلب ہوتا ہے، بغیر محنت کے کسی کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ خوراک سے لے کر کاروبار تک آپ دنیا کے ہر شعبے میں دیکھیں۔ دوستو ویڈیو زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو طریقہ میں بتاؤں گا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس طریقے کو آپ نے جو ہے پھر آزمانا ہے مریضوں پر، اس میں اثر بھی ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی تاکہ یہ عمل آپ کے ہاتھ سے جاری ہو۔ اس کے بعد آپ مزے لیں، کہیں پر بھی بیٹھ کے آپ حضرات کر سکتے، کسی پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے نئے چاند کی پہلی جمعرات، اس کی رات کو آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اس کے درمیان آپ نے ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ کہاں تک پڑھنی ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس آیت کے بعد فوراً آپ نے یہ الفاظ زیادہ کرنے ہیں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ سے غلطی نہ ہو۔ بے حق کے
شاہ محی الدین شیخ عبد القادر آخر میں آپ نے جیلانی. ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے یہ آیت اور ساتھ ہی یہ الفاظ، یہ آپ نے روزانہ ایک وقت پر، ایک جگہ پر، روزانہ وقت ہی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، آپ نے پڑھنا ہے 101 بار، 41 روز 101 بار. ٹھیک ہے دوستو، اور یہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ آیت آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی. یہ آیت جیسی وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ تک آپ پہنچے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے بے حق کے شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک بار اس طرح مکمل ہو. اسی طرح آپ نے میں یہاں بتاتا چلوں کہ 121 بار آپ نے پڑھنا ہے، 111 مرتبہ نہیں، 121 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اول آخر 11 بار درود پاک. تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. جب 40 دن پورے ہو جائیں، آپ نے میٹھے چاول پکانے ہیں ½ کلو یا 1 کلو، اس پر یہی دعا پڑھ کے دم کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، یہ میں نے اس عمل کا صدقہ دیا، اس میں سے مجھ سے جو غلطی کمی بیشی ہوئی وہ میرے لیے معاف فرما دے، اور یا اللہ اس عمل کی جو برکات ہیں، وہ فیوزات ہیں، وہ میرے لیے روا فرما دے. بس یہ ہوگا. اب روزانہ کوئی مریض آئے یا نہ آئے، اس کو آپ نے 7 بار ورد میں رکھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے. اب آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں تو حاضرات کا آپ طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ پھر آپ کر سکیں. انشاءاللہ اس میں جنات اور معاملات دونوں آپ کے شاگرد بن جائیں گے. اور یہ اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب ہے کہ آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے. اب اپنے کیا کرنا ہے کہ اس کے 3 طریقے ہیں. 3 طریقوں پر آپ حاضرات کر سکتے ہیں. وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ آپ نے اگر مریض اگر آپ نے مریض کے اوپر حاضری کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے پڑھنا ہے سلام قول من رب رحیم 7 مرتبہ. یہ ختم کر لینے کے بعد ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ آپ نے پڑھ کے اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے بتایا بحق شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھ کے مریض پر دم کرے اور یہ کہیں کہ اس پر حضرات فوراً حاضر ہو. تو انشاءاللہ اگر اس پہ کوئی جنات مسلط ہیں اور وہ اس وقت آپ ایسا سمجھے کہ یورپین ممالک میں، وہ تب بھی حاضر ہوگا، آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اب وہ جب حاضر ہو جائے، اگر مریض ہیں تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیوں آئے ہیں، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں، بھمائے خاندان کی چلے جاؤ یا پھر میں آپ کو جلاتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی ساری بات مان کے چلا جائے گا. اگر آپ نے بچے پر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چراغ جلانا ہے. عام کوئی بھی چراغ آپ جلا سکتے ہیں. چراغ آپ روحی کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر اب اس کو آپ چراغ میں رکھیں یا پیالے میں رکھیں یا کسی بھی چیز میں، اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیں، اس کو آگ لگا دیں. اب بچے کو کہیں کہ اس لوح میں دیکھیں جہاں پر آگ جلتی ہو، وہاں پر دیکھیں. اب پہلے سلام قول میں رب رحیم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچے کی طرف دم کرنا ہے اور آگ کی طرف دم کرنا ہے، بتی کی طرف بھی دم کرنا ہے. اس کے بعد ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ جس طریقے سے میں نے بتایا، یہ بحق شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور فوراً کہنا ہے کہ حضرات حاضر ہو. بڑے بڑے جنات فوراً اس میں جو لو ہے نا، اس میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے، جو آپ سوال کریں گے. یہ 2 طریقے ہو گئے. اب تیسرا طریقہ، آپ ایسے گول دائرہ بنائیں، اس کو سارا کالا کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو ایسے کالا کر دیں. جب یہ مکمل کالا ہو جائے تو یہ ارد گرد یہاں پر سلام قول میں رب رحیم لکھ دیں، یہاں پر ان الذین فتنوا المؤمنین یہ لکھ دیں، یہاں پر میں نے جو یہ دعا بتائی ہے بحق شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سارا کچھ اس کے ارد گرد لکھ لیں. اب یہ بچے کو دیں کہ ایسے پکڑیں. اب بچہ غور سے اس گول دائرے میں دیکھیں. آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے حضرات، پہلے سلام القول میں رب رحیم پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے.
پھر آپ نے ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ بے حق شاہ محی الدین شیخ یہ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اے حضرات اس دائرے میں حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی، آپ جو بھی کام لینا چاہتے ہیں۔ دوستو میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم محنت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ چپر پاڑ کے ہمیں 50 کروڑ مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے محنت کرنی ہوگی، محنت سے ایک چیز آپ کو حاصل ہو جائے، اس کے بعد آپ پھر اس سے مزے لیں۔ اس حضرات سے آپ کروڑوں کما سکتے ہیں اگر اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں، اس سے آپ کروڑوں کما سکتے ہیں۔ کسی پر بھی حضرات کرتے ہیں، بڑے سے بڑے جنات بھی حاضر کر سکتے ہیں، وہ آپ کی غلامی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ کلام پاک پہ یقین کرنا اور آگے اس حضرات کو اچھی طریقوں سے استعمال کرنا، غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کرنا، تاکہ یہ جو ماکلین ہیں یہ آپ کے دشمن نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھائی اس عمل کو کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کو روا فرمائے، کیونکہ سب کچھ میرے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے اذن سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔